جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہمارے وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب واپس آئے جنیوا سے، تو انہوں نے گزشتہ روز ایک ملاقات کی اپنے آفس میں امریکی جو سفیر ہیں اسلام آباد میں ان کے ساتھ، اور اس ملاقات میں بہت سے لوگ تھے، سفارت خانے کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تصویر میں جو نظر آ رہے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی 3-4 آفیشلز بیٹھے ہوئے تھے۔ اور وہ تصویر ہمارے وزیر خارجہ نے ٹویٹ کی اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کیا امریکہ کے کہ جنیوا کانفرنس میں جو ابھی حال میں ہی ہوئی ہے 9 جنوری کو، جس میں ڈونرز کانفرنس کہہ لیں یا اسے اور نام دے دیا گیا تھا، کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے، تو اس میں ہمارے وزیر خارجہ نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ میں نے یہ ملاقات کی، اور امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے $100 ملین مزید سیلاب زدگان کے لیے دیے ہیں۔ ملاقات تو چلیں 2 پہلو ہیں، پہلے تو، اور پھر میں نے آج اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا کہ شاید وزیر خارجہ کو ٹویٹ خود نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ملاقات ہوئی ہے تو یہ ٹویٹ جو ہے وزارت خارجہ کے ترجمان کے آفس سے ہو جاتا تو وہ سفیشنٹ تھا، کیونکہ ہوتا یوزلی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اپنے ہم منصب سے ملتے ہیں غیر ملکی، مثال کے طور پر اینٹنی بلنکن سے آپ ملتے ہیں یا اینٹنی بلنکن آپ سے ملتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر آج کل جو ایک سفارت کاری میں نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں تو وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن سفراء سے جہاں اسلام آباد میں تو آپ کی ملاقات، یہ بھی خیر اب ایک غلط روایت سی بن گئی ہے، لیکن وہ میرے خیال میں ان آرڈر نہیں ہے فارن منسٹر کے لیے کہ خود ٹویٹ کرے، اپنی جو سفیروں سے یہاں اسلام آباد میں بیسڈ ہیں ان سے ملاقاتوں کی جو ہے تفاصیل خود بتائیں۔ میرا اپنا خیال یہی ہے، لیکن اس کے جواب میں پھر 1-2 لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی کیوں آپ نے ٹویٹ کیا، کون سی قیامت آ گئی اگر ہمارے فارن منسٹر نے ٹویٹ کر دیا، یا اور اگر ٹویٹ نہ کریں تو آج کل تو ہم جو ہیں یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ فوراً انفارمیشن دینی پڑتی ہے، اور یہ آپ کا زمانہ تو نہیں ہے 2008 یا 2012 کا جب آپ دفتر خارجہ کے ترجمان تھے، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹویٹ نہ کریں، میں نے تو یہ کہا کہ وزیر خارجہ کو خود ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ بے شک ٹویٹ کریں، بتائیں، دنیا کو بتانا چاہیے بھی کہ چلیے ملاقات ہوئی، بتا دیا آپ نے، گو کہ اس کی بھی سچی بات یہ ہے کہ اس کے ہی میری کچھ ریزرویشنز ہیں۔ لیکن بہرحال چلیں، ٹویٹ تو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ٹویٹ کرنا لازمی تھا، ضروری تھا، تو آپ دفتر خارجہ کے ترجمان یہ ٹویٹ کر دیتے، ان کے آفس سے ٹویٹ ہو جاتی۔ وزیر خارجہ کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک اور نیا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے کہ یہاں پہ امریکہ کے سفیر جو ہیں یا سفراء جو ہیں وہ آئے دن وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں یا وزیر مملکت سے مل رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میرا بھی کچھ تجربہ ہے 35-36 سال کا سفارت کاری، میں جانتا ہوں کہ کتنے سفراء کو کہاں کہاں پہ ایکسیس ملتی ہے، کس طرح وہ جو ہے ویدر وہاں کے جو ان کے ہوسٹ فارن منسٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اور یہ نہ جانے ہمارے ہاں یہ کیوں روایت اس قسم کی جو ہے پہلے سے ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کافی عرصے سے، اور میں نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ اس کو ڈسکریج کروں، کیونکہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کے اپنی جو فارن آفس کی کارکردگی ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے کام جو ہیں فارن سیکرٹری لیول پہ اگر ہو سکتے ہیں یا ایڈیشنل فارن سیکرٹری لیول پہ ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل لیول پہ ہو سکتے ہیں، تو ادھر کرنے چاہیے۔ اگر آپ نے ہر سفیر کو ہی ملنا شروع کر دیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو آپ کے پاس کسی اور چیز کے لیے وقت ہی نہیں ہوگا۔ جہاں تک فیئر ویل کالز ہیں یا پہلی ملاقرٹسی کال ہے، وہ میں سمجھ سکتا ہوں کسی حد تک، وہ بھی اکثر ممالک کے کالز نہیں دیتے، لیکن چلیں آپ نے دے دی کچھ چیدہ سفراء کو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اس کو ایک مستقل روٹین بنا دینا، مثال کے طور پہ کہ امریکہ کے سفیر نے اگر ملنا ہے اب تو صرف وہ
منسٹر لیول پہ ہی ملے گا، فارن منسٹر سے اور منسٹر آف اسٹیٹ سے، اور نیچے کسی سے ملے گا ہی نہیں، پھر آپ نے اس کا لیول ریس کر دیا. جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس سے کمپلیکیشنز بھی پیدا ہوتی ہیں. پھر سفراء کی توقع یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہی لوگ ریسیو کریں. تو اس طرح معاملات نہیں چلتے. تو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ اس کو بھی ایک روایت مت بنائی، کیونکہ کچھ روایتیں ہوتی ہیں جو کہ کافی عرصے، مثال کے طور پر بھارت میں روایت یہی ہے کہ اگر پاکستان کا ہائی کمشنر ہے تو وہ جب بھی فارن آفس میں جائے گا تو وہ صرف اور صرف وہاں فارن سیکرٹری سے ملاقات کرے گا، وہی اس کا ورکنگ لیول ہے. اسی طرح بھارت کا جو ہائی کمشنر پاکستان میں ہے اس کا جو ورکنگ لیول ہے وہ فارن سیکرٹری ہے. تو یہ ایک اسٹیبلشڈ روایت ہے. اگر آپ نے یہ اسٹیبلشڈ روایت کرنی ہے کہ یہاں کا جو سفیر ہے وہ صرف فارن منسٹر سے ملے گا یا منسٹر آف اسٹیٹ سے ملے گا یا پھر فارن سیکرٹری سے ملے گا، تو خدا را تھوڑی بہت ایکسیس واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے سفیر کو بھی دے دیجئے. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سفیر ڈپٹی سیکرٹری لیول، مطلب ڈپٹی سیکرٹری ہمارے سسٹم میں جو 19 گریڈ کا ایک آفیسر ہوتا ہے یا 18 گریڈ کا فار دیٹ میٹر، ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. وینڈی شرمن تو دور کی بات ہے، مطلب ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہمارے سفراء کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتے وہاں پہ. تو اس میں تھوڑی بہت ریسیپروسٹی آبزرو کرنی چاہیے میرے خیال میں. اور اسی طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں، قومیں جو ہیں اسی طرح آگے چلتی ہیں، اور جب تک ہم اپنی قدر خود نہیں کریں گے، اپنی عزت خود نہیں کروانا سیکھیں گے. یہ بھی لوگوں نے کہا کہ جی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ مقروض ہیں، آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو یہ کیا بڑی بات ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے ملاقات کر لی تو کیا ہوا. بہرحال میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور میں ابھی بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا بہت ان چیزوں میں بھی زیادہ جو ہے وی شوڈ ناٹ گیٹ کیریڈ اوے. ہمیں کچھ چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیے. کچھ ڈپلومیٹک ایسی چیزیں ہیں جو کہ زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی. کچھ روایات ایسی ہیں، کچھ کنونشنز ایسے ہیں، کوئی ٹریڈیشنز ایسی ہیں، کوئی ڈپلومیٹک نارمز ایسے ہیں جو کہ ان کو برقرار رہنا چاہیے. اور اگر بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس میں ریسیپروسٹی از ویری امپورٹنٹ. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہوتی ہیں. اب بندہ کہے تو کیا کہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن بھی تو اپنی ملاقاتوں کی ٹویٹ کرتے ہیں. میں نے پھر وہی کہتا ہوں کہ میں ٹویٹ کے خلاف نہیں ہوں. ٹویٹ کہیں سے بھی آئے، لیکن ٹویٹ کا پس منظر کیا ہے، ٹویٹ کس کانٹیکسٹ میں ہے، وہ بہت ضروری ہے. بہرحال یہ ایک جرنل آج ڈسکشن ٹویٹر پہ چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر لوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.